الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کرے ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے کر جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کرے ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے زنا اور اس طرح کی بدکاری کے متعلق کچھ سزا اور ان کے احکامات بیان فرمائے۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ پہلی چیز تو آدمی کو سوال کرنے سے شرمانا نہیں چاہیے۔ کسی کو کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاوے، چاہے وہ مسئلہ اندرونی ہو یا کوئی اور ہو، اس کو چاہیے کہ سوال کرنے میں شرماوے نہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی اس طرح کی باتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس طرح کے مسائل کے متعلق کھول کر احکامات بیان فرمائے۔
حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اندر سب سے زیادہ حیا اور شرم کی صفت تھی، لیکن پھر بھی چونکہ مسائل امت کے سامنے لانے ہیں، آپ ساری انسانیت کی پوری دنیا کے، چاہے وہ عرب ہو، عجم ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، سب کے لیے آپ نبی ہے اور سب کے لیے آپ ہدایت ہے، اور سب کے لیے جو مسائل آنے والے ہیں ان تمام کا مسئلوں کا حل، ان تمام چیزوں کے متعلق رہنمائی اور رہبری چونکہ آپ ہی کے ذریعے سے ملنے والی تھی، اس لیے آپ نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا، اور صحابہ کرام کے اندر یہ چیز تھی کہ پوچھنے کے اندر وہ کبھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ کرنے کے لیے بڑے بڑے کام کر جاتے، لیکن جہاں کوئی چیز پوچھنی ہو تو اس کے اندر ایک مسلمان شرم محسوس کرتا ہے کہ اس طرح کی بات میں کیسے پوچھوں، اس طرح کی بات کیسے پوچھی جا سکتی ہے، تو وہ اپنے کو شرم محسوس کرتا ہے اور اس طرح کی باتیں، اس طرح کے مسائل وہ پوچھتا نہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کھول کھول کر اس چیز کو بیان فرمایا۔ دوسری چیز، ہمارا دین مذہب اسلام وہ مکمل اور کامل دین ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کیسا ہی مسئلہ پیش آ جاوے، کیسا ہی زندگی کا موڑ آ جاوے، کس طرح کی بات آ جاوے، ہر جگہ کے لیے، ہر پہلو کے لیے، ہر شعبے میں شریعت مطہرہ نے رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ وہاں کہیں بھی اس طرح نہیں ملے گا کہ اب یہ موڑ پر میں پہنچا ہوں تو اب شریعت مجھے کیا حکم دیتی ہے مجھے معلوم نہیں ہے، تو آدمی پوچھے تو اس کو یہ جواب ملے کہ اس جگہ کے لیے، اس مسئلے کے لیے، اس مرحلے کے لیے شریعت نے کوئی حکم نہیں بتلایا ہے یا کوئی رہنمائی یہاں نہیں ہے، اس طرح کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا دین وہ مکمل اور کامل ہے، ہر پہلو کے لیے، ہر شوشے کے لیے، ہر جگہ کے لیے دین نے، اسلام نے، شریعت نے رہنمائی اور رہبری فرمائی ہے۔ اب ان آیات میں اور اس کے متعلق احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہے، ان کے خلاصوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی چیز، اس آیت میں جو چیز بیان کی گئی وہ زنا کے متعلق ہے کہ اگر کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرے، بدکاری کا ارتکاب کرے، تو اس کے متعلق احکامات کیا ہے، ان کو یہاں اشارتاً کچھ چیزیں بیان کی، اور اس کے متعلق دوسری ہدایات سورہ نور میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب تم اس کی بدکاری کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ اپنے میں سے بناؤ۔ یعنی بدکاری اور زنا کے ثابت ہونے کے لیے شریعت مطہرہ نے سخت شرائط رکھے، اور وہ شرط یہ رکھی کہ اگر
قاضی کے سامنے فیصلہ جاتا ہے تو اس وقت بدکاری کو یعنی زنا کو ثابت کرنے کے لیے 4 مردوں کا ہونا شرط ہے۔ 4 مرد، ان میں عورتیں نہیں چلے گی۔ اپنے میں سے کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور وہ گواہی دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ایسے 4 مرد ہونے چاہیے۔ ایک تو 4 کا عدد بتلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 آدمی گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ شریعت کے دوسرے مسئلوں میں، دوسرے مراحل میں جہاں گواہی دینے کا موقع آتا ہے وہاں ہر جگہ شریعت نے 2 کا حکم بتلایا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے۔ لیکن یہ چونکہ بہت زیادہ سخت اور گہرا مسئلہ ہے، گمبھیر مسئلہ ہے، جس کو یوں کہیں گے کہ اس مسئلے کی وجہ سے، یہ فعل کی وجہ سے ایک آدمی کی عزت اور اس کی جو ہے وقار اس کا مجروح ہوتا ہے، اس کا گھٹتا ہے۔ چونکہ ایک آدمی کو معلوم ہو جائے، اس کے متعلق مشہور ہو جا کہ یہ زنا کرتا ہے تو اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، اس کی عزت میں کمی آتی ہے اور اس کو لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ایسا مسئلہ ہے اس لیے شریعت نے اس کی اس کے شرائط سخت رکھے، اور وہ یہ رکھے کہ 4 آدمی ہونے چاہیے اور وہ بھی مرد ہونے چاہیے۔ اگر 4 بھی ہے لیکن ان 4 میں کوئی عورت ہے تب بھی ان کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ تو زنا کے ثبوت کے لیے 2 شرائط رکھے، 4 کا ہونا اور مردوں کا ہونا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی سزا اس آیت میں یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی عورت اس طرح کا کام کرتی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو گھر میں روکا جاوے، یعنی گھر میں بند کر دیا جاوے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاوے۔ لیکن یہ شروع کے احکامات ہیں۔ پھر اللہ نے اسی آیت میں اشارہ فرمایا کہ یا اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی اور راستہ جو ہے نکالے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا راستہ سورہ نور میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد زنا کا ارتکاب کرتا ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اگر شادی شدہ ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، اس کا رجم کیا جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس مرد کو بالکل چوراہے پر بیچ راستے میں اعلان کر کے اس کو بیچ میں کھڑا کیا جاوے اور اس پر پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیا جاوے۔ زنا اتنا سخت اور سنگین گناہ ہے کہ ایک مرد نے، ایک عورت نے شادی شدہ ہونے کے باوجود، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے لیے حلال جگہ رکھی ہے، اس حلال جگہ کے ہونے کے باوجود بھی اگر وہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی بدکاری کرتا ہے، زنا کا ارتکاب کرتا ہے، تو حلال کو چھوڑ کر حرام اختیار کرنا اور یہ زنا کرنا یہ اتنا سنگین اور بڑا گناہ ہے کہ شریعت نے اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ اب اس کے لیے دنیا میں رہنے کی گنجائش نہیں ہے جب کہ اس کا زنا ثابت ہو جاوے۔ اور اس کا زنا ثابت ہونے کے لیے جو شرط رکھی کہ 4 مردوں نے دیکھا ہو، تو وہ 4 مرد جبکہ قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم نے اس مرد کو، اس عورت کو اس طرح کا کام کرتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس طرح کی گواہی دیں گے، تب جا کر وہ ثابت ہوگا کہ اس آدمی نے زنا کیا۔ تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جاوے۔
اور عورت ہے، شادی شدہ ہے، اس کے لیے بھی سزا یہی ہے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جاوے۔ لیکن مرد اور عورت میں فرق یہ رکھا کہ مرد چونکہ اس کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، شریعت نے پردے کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ مرد کے لیے پردہ نہیں ہے، تو عورت نے اگر اس طرح کیا ہے تو چونکہ عورت پردے کی چیز ہے تو اس کے لیے حکم یہ دیا کہ چوراہے پر ایک کھڈا کھودا جاوے اور اس گڑھے کے اندر، اس کھائی کے اندر عورت کو رکھا جاوے اور پھر اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جاوے۔ اور اگر غیر شادی شدہ ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور اس سے اس طرح کا کام ہوا، یعنی زنا اس نے کیا اور زنا ثابت ہو گیا، تو شریعت نے اس کی سزا یہ رکھی ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جاوے، 100 پھٹکے مارے جاوے۔ یہ اللہ رب العزت نے زنا کی سزا رکھی ہے، جو یہاں اشارتاً بیان کیا اور پھر سورہ نور میں اس کا خلاصہ بھی بیان کیا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 جلدہ، 100 کوڑے ان کو مارے جاوے، زانی مرد کو بھی اور زانی عورت کو بھی۔ تو یہاں زنا کی سزا بیان کی گئی۔ دوسری چیز، اگر کسی نے زنا کی گواہی دی کہ اس شخص نے، اس مرد نے، اس عورت نے زنا کیا ہے، لیکن گواہ 4 نہیں بن سکے بلکہ 2 یا 3 گواہ ہوئے، تو اس کو شریعت کہے گی کہ یہ گواہی معتبر نہیں ہے، 4 مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 4 سے کم ہوتے ہیں تو یہ گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا اور یہ حد قذف میں داخل ہو جائے گا، یعنی تہمت لگانے کی حد، گویا جس نے دعویٰ کیا ہے، جس نے تہمت لگائی ہے، اس کو ہی الٹی سزا ملے گی کہ تو نے کسی پاک دامن کو پر تہمت لگائی ہے زنا کی۔ تو اس کی سزا شریعت نے یہ بیان کی کہ اگر کسی نے کسی ایسی عورت یا مرد پر تہمت لگائی زنا کی اور وہ اس کو ثابت نہیں کر سکا، یعنی 4 گواہ پیش نہیں کر سکا، تو پھر اس کے اوپر حد قذف لاگو ہوگی اور اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے جھوٹ اور تہمت لگانے کی بنا پر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے پہلے تو اس کا حکم بیان کیا کہ اگر شادی شدہ ہے تو کیا حکم، غیر شادی شدہ ہے تو کیا حکم، مرد اور عورت دونوں کے لیے شریعت نے ایک ہی سزا رکھی۔ آگے دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ایک غیر فطری عمل، غیر فطری چیز، قوم لوط کا عمل، اس کے متعلق ذکر فرمایا کہ اگر کوئی 2 مرد اس طرح کام کرتے ہیں، یعنی ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، مرد دوسرے مرد کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی شریعت نے سزا مقرر فرمائی۔ لیکن اس کے لیے کیا سزا ہوگی، یہ فکس متعین سزا شریعت نے بیان نہیں فرمائی، بلکہ اس زمانے میں جو قاضی ہوں گے، اس زمانے میں جو حاکم ہوں گے، وہ حاکم وقت اس کی حالت اور پوزیشن اور ماحول دیکھ کر اس کے اوپر سزا قائم کریں گے اور اس کو دیکھ کر اس کے لیے سزا مقرر کی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 2 مردوں نے اس طرح کام کیا تو ان کو اذیت دو، یعنی تکلیف دو، یعنی ان کو سزا دو۔ پھر اگر سزا دینے کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان سے درگزر کرو، یعنی کسی آدمی کو اس طرح کے کام کے بعد سزا مل جاوے تو سزا ملنے کے بعد اب اس کو طعنہ مت دو، اس کو ملامت مت کرو۔ اب اس نے سچے دل سے اگر توبہ کر لی ہے تو پھر تم اس طرح کا کام کر کر اپنے آپ کو گنہگار مت بناؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک آدمی نے کوئی غلط کام کر لیا،
اس کے بعد چند سالوں کے بعد، کئی سال کے بعد بھی آدمی کبھی کوئی موقع آتا ہے تو اس کو وہ پرانا گناہ یاد کرا کے اس کو طعنہ دیتا ہے کہ تو وہی ہے جس نے اتنے سال پہلے ایسا کام کیا تھا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنے سالوں کے اندر اللہ رب العزت سے سچی پکی توبہ کر لی ہو اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر لیا ہو۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور پھر اس نے توبہ کر لی، سچی پکی توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو اس گناہ پر آر دلاتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو ٹون مارتا ہے، تو یہ ٹون مارنے والا، آر دلانے والا، اس کو طعنہ دینے والا جب تک مرے گا نہیں تب تک اس سے پہلے اس گناہ میں ضرور مبتلا ہوگا، یعنی خود وہ اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ ٹون مارنے والا، آر دینے والا، کہ سامنے والے نے تو توبہ کر لیے، اس نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کر لیا ہے، پھر بھی اس کو اس طرح یاد دلا کر طعنہ دینا یہ بہت سخت گناہ ہے، اس سے پرہیز اور بچنا چاہیے۔ تو اس طرح اگر کوئی دو مرد کام کرتے ہیں، اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، اس کے متعلق بھی سخت سزا مقرر فرمائی، اور وہ سزا حاکم وقت دے گا، حالات کو دیکھ کر، اس کی پوزیشن کو دیکھ کر مناسب جو ہوگا وہ سزا دے گا، اس کی ثواب دید پر یہ مقرر رہے گا۔ حدیث کے اندر اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت صبح کے اندر بھی غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، اور شام کے وقت بھی اللہ ان سے ناراض رہتے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے، وہ کون 4 شخص ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو وہ عورت ہے جو اپنے آپ کو مرد بنانے کی کوشش کرے، یعنی اس طرح کے کپڑے پہنے یا اس طرح اپنی حالت بناوے کہ گویا وہ مرد ہو، اور دوسرا وہ مرد ہے جو اپنے آپ کو عورت بنانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو عورت بناوے، یعنی حالات اس طرح کر دے وے، عورت کی طرح کپڑے پہنے، عورت کی طرح جو ہے اپنے آپ کو بناوے، سنگھارے، تو اپنے آپ کو عورت بنانے کی کوشش کرے، اس سے اللہ رب العزت ناراض رہتے ہیں۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی ضرورت کو چوپائے کے ذریعے سے پورا کرے۔ چوپائے یعنی 4 پاؤں سے چلنے والے جانور، یعنی اپنی شہوت کو جانور سے پورا کرے۔ اس کے بالمقابل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ہے وہ اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو کسی جانور سے پورا کرائے، تو وہ عورت بھی اور وہ مرد بھی اللہ رب العزت اس سے صبح اور شام ہر وقت ناراض رہتے ہیں اور اس کو سخت سزا دیں گے۔ اور چوتھا وہ 2 مرد جو اپنی خواہش جو ہے آپس میں پوری کرے، اور جس کو کہیں گے کہ قوم لوط کا عمل کرے، جس کو لواطت کہتے ہیں، اس طرح کرنے پر اللہ رب العزت نے سخت وعید بیان فرمائی۔ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خط لکھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں جہاں ہوں وہاں ایک مرد ایسا ہے کہ کچھ لوگ اس سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، یعنی مرد سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو اس کے متعلق کیا سزا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع فرمایا مشورے کے لیے کہ اس کے اوپر کیا سزا مقرر کرنی چاہیے، چونکہ میں پہلے بتلا چکا کہ ایسے عمل کے لیے کوئی متعین سزا مقرر نہیں فرمائی، بلکہ حاکم وقت اس کے لیے سزا مقرر کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی کہ اس طرح سزا دینی چاہیے، اس طرح دینی چاہیے۔ اس مشورے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی کہ قوم لوط کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس نے اس طرح کا برا کام کیا ہو، اور قوم لوط کو اللہ رب العزت نے سخت سزا دی تھی کہ فرشتے نے ان کی بستی کو، قوم لوط کی بستی کو اٹھایا تھا آسمان تک، اور آسمان تک اٹھانے کے بعد اس کو الٹ دیا تھا اور وہ آسمان سے زمین پر گرے تھے۔ یہ سزا قوم لوط کو اللہ رب العزت نے دی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی کہ ان کو جو ہے سخت سزا دی جائے۔ تو کیا سزا دینی چاہیے؟ تو حضرت علی نے رائے پیش کی کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے، کہ اس طرح کا کام کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا اور خط بھیج دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا اور آگ جلا کر اس طرح کے کام کرنے والوں کو اس میں زندہ جلا دیا۔ تو اتنی سخت وعید ہے اور اتنی سخت سزا ہے ایسے عمل کے اوپر۔ تو یہ اس طرح کے کام کے متعلق جو ہے ان آیات میں ہدایت دی گئی کہ اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ دین کا انکار کرنے والے، گویا وہ لوگ ایسے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں وہ دین کا بھی انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرے۔ اپنی بیوی سے اپنی ضرورت کا پورا کرنا یہ حلال ہے، لیکن جس وقت وہ حیض کی حالت میں ہو، ماہواری میں ہو، MC میں ہو، اس وقت مہینے کے کچھ دن تک جب اس کو خون آتا ہے تو اس خون کی حالت میں، اس خون آنے کے اوقات میں مرد اس کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ قرآن نے اس کو صاف کہا کہ لا یمسہ، کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جاوے۔ تو پہلا شخص جو دین کا انکار کرنے والا، اس کو فرمایا وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرے۔ دوسرا شخص کہ اپنی ہی بیوی سے غیر فطری طور پر اپنی ضرورت کو پورا کرے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ بھی پیچھے کے راستے سے جماع کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی، اس کی اجازت نہیں ہے، اس پر بھی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک ہی راستہ رکھا، اور وہ راستہ ہے آگے کا راستہ۔ اگر کوئی پیچھے کے راستے سے اپنی ضرورت پورا کرتا ہے تو جو ہے اس کے لیے بھی یہ سزا ہے۔ اور تیسرا شخص جو کاہن کے پاس جاوے، جوتش کے پاس جاوے اور اپنے ہاتھ بتلاوے اور اپنی تقدیر اس سے پوچھے، اور وہ جو بات بیان کرے، بات بتلاوے، اس کو سچ مانے، اس کی تصدیق کرے، تو یہ شخص بھی ایسا ہے گویا اس نے اپنے دین کا انکار کر دیا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی اللہ رب العزت نے ان دونوں آیاتوں میں بیان فرمائی۔ اس لیے میں نے پہلے خلاصتاً بیان کر دیا کہ شریعت کے ہر مسئلے کا حل اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات ہو، اس کو پوچھنے میں، اس کی جانکاری حاصل کرنے میں، اس کا علم حاصل کرنے کے اندر امت کو شرمانا نہیں چاہیے، پوچھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان برے کاموں سے بچاوے، ان برے کاموں سے پوری امت کو بچنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، یا اللہ ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے، یا اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے،
یا اللہ زنا سے پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ غیر فطری عمل سے پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے حفاظت فرما، یا اللہ یہ چیزیں جو پیدا ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا، یا اللہ نکاح کے اندر رسومات رواجات نے امت کو مار ڈالا، یا اللہ رواجات کی وجہ سے، اس میں رسموں کی وجہ سے، یا اللہ نکاح اتنا مہنگا ہو گیا جس کی وجہ سے امت اس غلط کاموں میں مبتلا ہو گئی۔ یا اللہ تو نے قوم لوط کو اس پر سزا دی، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے، آپ کی اللہ برکت کی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہے۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما، یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما، یا اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔